ذوالجلال اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 260۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو رب نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو رب نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، رب نے فرمایا 4 پرندے لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو خود سے مانوس کر لیں، یعنی پھر ان کو ذبح کر کے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر انہیں بلائیے وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یقین رکھیے اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ حضرات مکرم، اب آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ لیں۔ اب لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں نبی تو کچھ نہیں کر سکتا، نبی تو مکھی نہیں بنا سکتا، یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کو آواز دے رہے ہیں، 4 پرندے اڑ جاتے ہیں۔ اب حضرات مکرم غور تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو قرآن حدیث کا صحیح طرح مطالعہ نہیں کرتے، قرآن و حدیث صحیح طرح سمجھا ہوتا تو حضرات مکرم آج ہمیں ان کو نہ سمجھانا پڑتا۔ یہ بس لوگوں کو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ بھئی ہم بھی کہتے ہیں نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، رب دے تو نبی پھر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تو معاذ اللہ ایسے ہوگا جب آپ نبی کے بارے میں کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ رب کی عطا پر آپ کا انکار ہو سکتا ہے۔ ہاں ہمارا بھی عقیدہ جماعت اہل سنت کا یہی ہے، جب تک رب کی اجازت نہ ہو نہ کوئی نبی رسول ولی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب رب کی اجازت ہو تو وہ نبی ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، رب کی طاقت سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی تو رب نے فرمایا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا حضرات مکرم ختم کرو، قرآن و حدیث کا صحیح طرح مطالعہ کرو۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، بھئی رب ہے وہ سب کا رب ہے، حضور کا بھی رب ہے، نبیوں رسولوں کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے، وہ جس کو چاہے جتنا مرضی درجہ عطا فرمائے۔ اللہ کے بعد درجہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو وہ ذرا حضرات اس بات پر غور کریں کہ قرآن مجید میں رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ 4 پرندوں کو پکڑ لیں، پھر ان کو خود سے مانوس کر لیں، پھر ان کو جب مانوس کر لیں گے پھر ذبح کر دیں، ذبح کر کے پھر ان کا ہر ایک کا یعنی وہ ان کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے علیحدہ علیحدہ پہاڑ پر رکھ دیں، ہر پہاڑ پر رکھ دیں، پھر جب انہیں ثم ادعوہن، پھر انہیں بلاؤ پکارو۔ اب وہ حضرات بھی ذرا غور کریں جو کہتے ہیں کہ پکارنے سے شرک ہو جاتا ہے۔ اگر دعا یدعو کا معنی پکارنے سے شرک ہو جاتا تو معاذ اللہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں شرک کر رہے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید صحیح طرح سمجھو، ہم یہی کہتے ہیں۔ کسی مستند عالم سنی صحیح العقیدہ کے پاس 2 زانوں ہو کر بیٹھو، قرآن اور احادیث کا صحیح طرح معنی جو ہے وہ سمجھو، پھر سمجھ آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو بھی پکارو آپ کہیں یہ شرک ہو جاتا ہے، پکارنے سے شرک نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ شرک تو اس وقت ہوگا جب رب کے ساتھ دوسرا رب مانا جائے، دوسرا خدا مانا جائے، تو اکیلے پکارنے سے شرک نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثم ادعوہن، ان کو پکارا بلایا، تو
تو پھر کیا شرک ہو گیا؟ نہیں نہیں حضرات مکرم، جب اللہ کو وحدہ لا شریک رب مانا جائے، اس کی ذات و صفات کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ مانا جائے تو کیسے شرک ہوگا؟ نہیں شرک ہوتا۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قصہ قرآن کے اندر پڑھ کر جب آپ غور کریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ حضرات مکرم، امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ راستہ میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے جس کا گوشت نوچ نوچ کر درندے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ جب درندے چلے گئے اور پرندے اڑ گئے اور اس مردہ گدھے کی صرف ہڈیاں بچ گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے یقین ہے کہ تو اس گدھے کو ان پرندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع کرے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ کو اس پر ایمان نہیں؟ عرض کیا، کیوں نہیں؟ لیکن خبر معائنہ کی طرح نہیں ہے۔ تو حضرات مکرم، اب آپ ذرا غور کریں، جو قرآن مجید کے اندر جن 4 پرندوں کا ذبح کرنے کا ذکر ہوا ہے، ان کے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بیان ہے، تو امام ابن جریر نے روایت کیا کہ مجاہد نے بیان کیا ہے کہ یہ 4 پرندے مرغ، مور، کوا اور کبوتر تھے۔